ضد دانہ دار ناول قسط نمبر 4۔ بھاری پوٹے کھولنے کی کوشش کرتی، وہ نڈھال ہوتے وجود سے ہوش میں آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک سی کی آواز سی نکلی تھی اس کے لبوں سے، کیونکہ ڈرپ لگی ہوئی تھی اسے۔ اس نے ہوش میں آتے اپنے بازو کو اٹھا کر دیکھا اور تھکتی ہوئی دوبارہ بازو پھینک گئی بستر پر۔ بازو زور سے لگا تھا کہ ہاتھ میں سوئی کی چبھن محسوس ہوئی تو آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، اوپر فانوس کی جانب دیکھنے لگی جو کافی خوبصورت تھا، لیکن اس کمرے کی ایک ایک چیز اسے بدصورت لگتی تھی، اس کمرے یا اس حویلی کے مالک کی طرح۔ وہ نفرت سے آنکھیں بند کر گئی۔ اب جسم میں زیادہ نکاہٹ نہیں تھی۔ اچانک ناک کے نتھوں سے جانے بے جانے خوشبو ٹکرائی تو اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں، لیکن آنکھیں نہیں کھولیں۔ بختیار کمرے میں داخل ہوا۔ وہ رف سے ٹراؤزر شرٹ میں تھا، لمبے قد و قامت اور بھرپور مضبوط جسم و جاں کے ساتھ وجاہت سے بھرپور۔ وہ شخص نکھرا نکھرا سا کافی خوش مزاجی میں تھا رات کی نسبت۔ درخنے کی جانب دیکھتے لبوں میں مسکان کو اس نے چھپا لیا۔ اس نے اس کے لیے ناشتہ خود بنایا تھا، بس اتنی سزا کافی تھی کہ 2 دن اسے کھانے کو کچھ نہیں دیا تھا۔ وہ بالکل اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ درخنے کا بس نہیں چلا اٹھ کر وہاں سے چلی جائے۔ سائنس جاگ رہے ہو تو اٹھ جاؤ، ایسے ڈرامے بازی چلاتے ہوئے اور اچھے لگتے ہو، نرمی سے بولتے اس نے اس کے لبوں پہ انگوٹھے کو محسوس سی حرکت دی، جبکہ درخنے ایک دم اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ بیٹھی۔ عین سامنے وہ تھا۔ اسے لگا وہ بہت کمزور ہے اس کے آگے۔ اس کی ٹی شرٹ سے جھانکتے مسلز اس کی مضبوطی کی گواہ تھے، اور وہ کچھ گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی اس کو دیکھ کر، کیونکہ اس کے گیلے بال اور اس کا وجیہہ چہرہ اسے کچھ جھوکا سا گیا۔ پورے گاؤں میں مشہور تھا بختیار خان جیسا خان تو شاید علاقے میں پیدا نہیں ہوا۔ اس کی پیدائش سے لے کر اس دن تک، جب تک اس کا نکاح اس سے نہیں ہوا، اس دن تک اس نے یہ الفاظ سنے تھے اور تجسس تھا، ایسا کون شخص ہے جو اس کے بھائیوں سے بھی زیادہ خوبصورت، حسین اور خوبرو ہے؟ لیکن جب اسے دیکھا، اگر اس کے دماغ نے اس بات کو تسلیم کیا تھا تو دل اس کی حرکت سے شدید بدظن ہو گیا تھا۔ وہ 1% بھی نہیں جانتی تھی آخر اس کے ساتھ یہ سب کرنے کی وجہ کیا تھی، اور اسی کے ساتھ کیوں؟ پری ورش بھی تھی، اسے کیوں نہیں اٹھایا؟ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، وہ اپنے خیالوں سے نکل کر پنکاری۔ ٹھیک ہے، نہیں لگاتے، گلوز پہن کے لگا سکتے ہیں۔ اس نے ٹرے اٹھا کے گھٹنوں پر رکھی اور بریڈ پر جیم لگانے لگا۔ مجھ سے بات مت کرو، وہ تب کر بولی۔ اس پر نگاہیں ٹھہر نہیں رہی تھیں، فاصلہ بناتے وہ منہ پھیر گئی۔ دیکھیے خانم، یہ تھوڑا مشکل ہے، آپ کے بنا سانس نہیں آتا، آپ بات کی بات کر رہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے اس بار سائیں ٹھانے بیٹھے ہیں کہ واقعی چھونے نہیں دیں گے۔ خوبصورتی سے اسے ونک کرتے اس نے اس کے لبوں کی جانب سلائس بڑھایا، جسے درخنے نے غصے سے مٹھی میں جکڑ کر دور پھینک دیا۔ بختیار نے گہرا سانس بھرا۔ آپ بہت ضدی ہیں، معلوم نہیں پڑتا کب کس طرح غصہ کرتی ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتا پھر سے سلائس پر جیم لگاتا بول رہا تھا، تم آخر اتنے ڈھیٹ ہو کس لیے؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر بولی، نہیں ڈھیٹ نہیں ہوں، بس آپ کو دیکھ کر ڈھٹائی آ جاتی ہے، ویسے اتنا ڈھیٹ نہیں ہوں، وہ سکون سے بولتا، دوبارہ اس کی جانب سلائس بڑھا گیا۔
بختیار خان، مجھے تم سخت سخت زہر لگتے ہو، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ بھڑک کر پھر سے اس نے سلائس پھینک دیا۔ سائیں غصہ کس بات پر ہے بتائیں؟ وہ بڑے لاٹ سے بولا۔ درخنے کا دل کیا اپنے بال نوچ لے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اور آنسو ٹپ ٹپ گالوں سے لڑک کر گرنے لگے۔ بختیار کا دل بے چین سا ہو اٹھا، ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا، جبکہ درخنے نے تڑپ کر اس کے ہاتھ کو جھٹکا۔ اتنے معصوم نہ بنو تم، بالکل معصوم نہیں ہو۔ رات جو تم نے میرے ساتھ کیا، کیا بھول گئے ہو اسے؟ وہ تڑپ کر بولی۔ بالکل نہیں۔ وہ سلائس اٹھا کر کھانے لگا۔ درخنے نے سر جھٹکا۔ مرد کا کام ہی عورت پہ ہاتھ اٹھانا ہے، اور مرد میں ہے بھی کچھ نہیں اپنے سے کمزور لوگوں پر ہاتھ اٹھاتے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہارے جیسے مردوں کو۔ بختیار سر ہلانے لگا، اس کی بحث پر جو وہ اس پر نکال رہی تھی۔ سائیں، میں قسم کھاتا ہوں آپ کے علاوہ کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، عورت پر تو بالکل نہیں۔ وہ پرسوچ انداز میں بول رہا تھا، جسے یاد کر رہا ہو کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے۔ درخنے دانت پیسنے لگی۔ سچ بول رہا ہوں یارا، کبھی آپ کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھایا کسی پر۔ آپ ایم ہی خامخواہ مردوں پر اسپیچ دینے بیٹھ گئی ہیں۔ وہ سر جھٹک کر اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا، جبکہ درخنے اچھل کر دور ہوئی۔ بختیار سلائس خون سے کھا رہا تھا۔ درخنے کو شدید رونا آ رہا تھا، تبھی وہ اس کے پاس سے اٹھنے لگی۔ درخنے سائیں، اتنی ضد نہیں کرتے۔ وہ تھک کر اس کی کمر میں بازو حائل کرتا ایک دم اسے اپنی جانب کھینچ گیا کہ وہ اس کے پہلو میں آ گری۔ درخنے تو تڑپ گئی، جبکہ بختیار کے لیے اس کی قربت ہمیشہ سے ایک حسین خواب سے کم نہیں تھی۔ درخنے کی اس کی جانب پش تھی، جبکہ بختیار نے اس کے ریشمی بالوں میں چہرہ چھپا لیا۔ درخنے اسے اپنا آپ چھڑانے کی تکودو میں تھی، لیکن اس کے آہنی بازو سے خود کی آزادی کوئی آسان نہیں تھی۔ آپ کو معلوم ہے خانہ، 7 مقام ہوتے ہیں عشق کے۔ نرمی سے اس کے کان کی لو کو چھوتے وہ اسے تڑپاتا سکون سے بول رہا تھا۔ دلکشی، انس، محبت، عقیدت، عبادت اور جنون، آپ کے بنا ہم عشق کے 7ویں مقام پر پہنچ جائیں گے۔ پوچھے کون سا مقام؟ دیوانگی سے اس کے کان کے اس کے چہرے کے ایک نقش کو دیکھتا وہ بول رہا تھا۔ درخنے پل بھر کے لیے اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی، جیسے 7واں مقام جانا چاہ رہی ہو۔ موت، وہ مدھم سرسراتے لہجے میں اس کے کان کے نزدیک بولا اور دل فریب سے شرارت کر بیٹھا۔ درخنے کے دل کی دھڑکنیں بختیار خان کو محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ مسکرا دیا، اور مجھے یقین ہے آپ ایسا نہیں چاہیں گی۔ وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ چھوڑو مجھے، وہ ایک دم ہوش میں آتی چلائی اور طاقت لگا کر اس کے بازوؤں کو جھٹکتی اٹھی۔ بختیار مسکراتا ہوا سانسیں بھرتا دور ہو گیا، جبکہ درخنے اترنے کی کوشش کرنے لگی تو احساس ہوا کہ ہاتھ پہ ڈرپ لگی ہے۔ بختیار سکون سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ درخنے کے پاس بے چینی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ایک نظر میں پا لینے کا اطمینان، اپنا حق اور سابقت تھی، تو دوسری نظر میں بے بسی، بے قدری اور رسوائی کا غم۔ درخنے نے یوں ہی اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے رحمی سے اپنے ہاتھ سے سوئی ایک دم کھینچ کر نکالی، اور دیکھتے ہی دیکھتے بختیار خان کی نظروں میں جیسے ایک دم طوفان سا برپا ہو گیا۔ وہ جھٹکے سے جہاں اٹھا وہیں درخنے خون آلودہ ہاتھ کی پرواہ کیے بنا بیڈ سے اتر کے کھڑی ہو گئی۔
پاگل ہو گئی آپ؟ وہ اجلت میں پریشانی سے اس تک پہنچا۔ درخنے کو تکلیف تو بہت ہو رہی تھی، لیکن وہ اس سے لڑنا چاہتی تھی۔ بختیار نے جلدی سے اس کے خون رستے ہاتھ پہ انگوٹھا رکھا اور فرسٹ ایڈ باکس تلاش کرنے لگا۔ چھوڑ دو مجھے جب مجھے مارتے ہو تو کیا تکلیف نہیں ہوتی مجھے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ بیوقوف ترین خاتون ہے آپ۔ وہ بھڑکا اور اسے بیڈ پہ دھکیل کر خود اس کے مقابل بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ پہ پٹی باندھنے لگا، جبکہ درخنے بے آواز روتی رہی۔ دوسری طرف بختیار خان اس کے آنسو غصے سے دیکھنے لگا۔ بس اب مجھے رونے کی آواز نہ آئے آپ کی، زیادہ بڑے نہ بنو مجھ پر، وہ تڑک کر بولی، جبکہ وہ لبوں میں مسکراہٹ دبا گیا اور اٹھ کر دوبارہ ناشتے کی ٹرے اٹھانے کے لیے مڑا۔ بڑی ہوں میں تم سے، وہ پھر سے اسے زج کرنے لگی۔ معلوم نہیں، سنا تو یہ تھا جس صبح آپ ہوئی تھیں، اس کی عین رات کو آپ کی راتیں برباد کرنے کے لیے میں دنیا میں آیا تھا۔ اب آپ معلوم نہیں کب تک یہ بات باور کروائیں گی، اور چند گھنٹوں میں نہ جانے آپ میری دادی کی جگہ چلی گئی ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ وہ بالکل سنجیدہ لگ نہیں رہا تھا، اور اس کی جانب سلائس بڑھا دیا۔ درخنے تھک گئی تھی، اسے خوراک چاہیے تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ سے سلائس چھین کے کھانے لگی، جبکہ وہ مسکرا دیا اور دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے بے ساختہ ہی لگا دیا تو وہ خود کو پینے سے روک نہ سکی اور لڑتے جھگڑتے بھی اس کے ہاتھ سے ناشتہ کرنے لگی۔ کیسے زندگی گزرے گی کھانا، آپ لڑاکا اور ہم معصوم سے؟ وہ اسے بوائل انڈا کھلانے لگا۔ شکل دیکھو اپنی، سخت برے لگتے ہو مجھے تم۔ وہ بھوک میں سب چیز اس کے ہاتھ سے کھاتی اسی کی برائی کر رہی تھی۔ خیر ہے، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، انسیت رکھتا ہوں، اتنا کافی ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ نہایت جھوٹے انسان ہو تم۔ وہ مزید نہیں کھانا چاہتی تھی، ہاتھ جھٹک کر بولی۔ کیا مطلب؟ یہ بالکل جھوٹ نہیں ہے، خواہ میرے جذبات کی ناقدری میں لگی رہتی ہیں۔ وہ افسوس سے بولتا، اس کو پھر اپنی جانب کرتا اس کے منہ میں دوبارہ سے انڈا ڈالنے لگا، جبکہ وہ ناراضگی میں بھی کھانے لگی۔ کل معلوم بھی ہے تم نے کیا کیا؟ میری کمر ٹوٹ گئی تھی۔ وہ اسی کی شکایت اسے ہی کرنے لگی۔ میں جوڑ دوں گا، وہ گہرے لہجے میں بولا، جبکہ درخنے کا چلتا منہ وہیں رک گیا۔ وہ کیا کر رہی تھی اس کے ساتھ بیٹھی؟ ناشتہ کر رہی تھی۔ تیسرا دن تھا اس شخص نے اسے کڈنیپ کیا ہوا تھا، اور وہ کس قدر سکون سے اس کے ساتھ ناشتے میں لگی تھی۔ کتنی بے ضمیری تھی، کتنی بری تھی وہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ویل، آپ ہوش میں آ گئی ہیں اور ناشتہ بھی کر چکی ہیں، اچھی بات یہ ہے، مسکرا کر کہتے ناشتے کی ٹرے سائڈ پر رکھی، جبکہ درخنے منہ موڑے کھڑی تھی۔ بختیار ابھی کچھ بولتا کہ اس کا سیل بجنے لگا۔ مراد تھا۔ خان عالم خان اور دادا جان ڈیرے پر آئے ہیں، آپ سے ملنے کے خواہاں ہیں۔ وہ لب بھینچ گیا، اچھے خوشگواری موڈ کا ستیہ ناش جو ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، بس اتنا ہی جواب دیا اور سیل فون بیڈ پر پھینک کر وہ پلٹا۔ درخنے نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا، وہ اب جانے والا تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس حویلی کی چابیاں کہاں ہوں گی؟ کیا آج پھر وہ تمام حویلی کی لائٹیں بجھا کر اسے اذیت دے گا؟ نہیں، آج موڈ خوشگوار تھا اس کا، اور وقت بھی دن کا تھا۔ معلوم نہیں کیسی حویلی تھی یہ قید خانہ، روشنی کی ایک کرن بھی اس حویلی کی دیوار نہیں ٹاپ سکتی تھی۔ بختیار خان فریش ہو کر باہر نکلا اور اسے سامنے بیڈ پر چپ چاپ گہری سوچوں میں بیٹھے دیکھا۔
وہی لبوں پر پرسکون سے مسکان نے احاطہ کر لیا اور وہ ڈریسنگ کی جانب چل دیا۔ حویلی میں اندھیرے کر کے مجھے اذیت کیوں دیتے ہو تم؟ وہ چیخ کر بولی، جبکہ بختیار نے آئینے میں سے ہی اس کے بے چین عکس کو دیکھنے لگا۔ آپ یہاں سے باہر جانا چاہتی ہیں؟ اپنے پہلے سے بالکل ٹھیک جمے بالوں کو ایک بار پھر سے ٹھیک کرتا وہ پوچھنے لگا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے ایک زندہ انسان کو اندھیروں میں رہنے کا شوق ہوگا؟ وہ مٹھیاں بھینچتی بولی۔ بختیار مدھم سا مسکرا دیا۔ ضروری کام نہ ہوتا تو سائیں آپ کو اپنے ساتھ لے لیے پھرتا، لیکن فی الحال ایسا ممکن نہیں۔ وہ اگلی بات ایسے بولا جیسے اسے باہر لے جانا ابھی ضروری نہیں تھا۔ یعنی پھر تم اس حویلی کو اندھیروں میں جگڑ جاؤ گے اور میں بس تب تک دیکھ سکوں گی جب تم چاہو گے؟ بختیار خان، پھر یہ جھوٹی محبتیں کیوں جتاتے ہو مجھے؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ وہ مڑا اور عین اس کے سامنے آ گیا جس نے سر جھٹک کر منہ موڑ لیا تھا۔ اور کس طرح بتاؤں خانہ کہ محبت کو جھوٹا نہیں کہا کریں، لیکن آپ اچھا ٹھیک ہیں۔ حویلی کی تمام روشنیاں آپ کی پیشانی کی طرح جگمگاتی رہیں گی، لیکن اعتبار کے دھاگے آپ کے ہاتھ سے ذرا بھی سرکے تو بختیار خان مجبور ہو جائے گا۔ اس کا گال تھپتھپا کر وہ بولا، جبکہ درخت اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا، سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی اور اس کے لیے اسے بختیار خان کو کسی بھی قسم کا اعتبار دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی عزت سے کھیلتا تھا۔ گاؤں میں کیا جواب دیں گے اس کے باپ بھائی؟ جب ملازموں کو وہ نظر نہیں آئے گی تو کیا وہ روک لیں گے اس خبر کو؟ یا پھر اگر جرگے میں کسی نے باپ سے سوال کر لیا تو تب وہ کیا جواب دیں گے؟ شرمندگی سے چہرہ جھک جائے گا ان کا۔ ہاں، شہریار خان اسے مار دے گا، جبکہ بلاول لالا وہ کس قدر پریشان ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کو یاد کرتے وہ بھول ہی گئی۔ وہ عین اس کے سامنے کھڑا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحے سنجیدگی سے نگاہوں کا تبادلہ ہوا اور بختیار نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ آپ کے ان ہاتھوں سے بنا کبھی کچھ کھایا نہیں؟ اگر زحمت نہ ہو تو کچھ بنا لیجیے گا، مجھے اچھا لگے گا۔ وہ نرمی اور محبت سے بول رہا تھا۔ زہر بنا دوں؟ اچھا ہو جائے گا، کھا لینا، وہ بولی تو بختیار کا بے ساختہ قہقہ ابھرا۔ یہ مجھے یاد نہیں رہا۔ آپ کے اندر کے انتقامی جذبے تو مجھے مارنے کے در پر ہیں، خوامخواہ بیوہ ہونے کا ارادہ کر رہی ہیں۔ کون جانتا ہے میں تمہارے نکاح میں ہوں؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ آج تک نکاح نامہ دکھایا ہی کب تھا اس نے؟ ہم جانتے ہیں، آپ جانتی ہیں، ہماری محبت جانتی ہے، اور کیا چاہیے؟ وہ شانے اچکا گیا۔ میرے اور تمہارے بیچ کوئی محبت نہیں ہے۔ تم نے مجھے یہاں قید کیا ہوا ہے، تم مجھے ٹارچر کرتے ہو اور وہ تھم گئی۔ غلط بات سائیں، آپ الزامات دھر رہی ہیں۔ ابھی تک تو آپ نے وہاں تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا۔ اس بار تو آپ کے موڈ اور مزاج آسمانوں سے مل رہے ہیں۔ وہ جو معصوم خوفزدہ نظریں تھیں اب چڑیل میں بدل گئیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اس کا گال تھپتھپاتا آگے بڑھ گیا، جبکہ درخت نے پیچھے کھڑی اس کی پشت دیکھتی رہی، یہاں تک کہ حویلی سے نکلتے ہوئے اس نے بختیار خان کو دیکھا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنے ساتھ کسی ملازم کو یہاں نہیں لاتا تھا، خود آتا تھا، خود ہی چلا جاتا تھا۔ اور جیسے ہی وہ حویلی سے نکلا تو درخت کو یقین تھا داخلی دروازہ وہ بند کر کے ہی گیا ہوگا۔ آج اس قلعہ نما حویلی کی در و دیوار میں اندھیرا نہیں تھا جو اسے سہما دیتا۔
تبھی وہ جلدی سے نیچے اتری اور حویلی کا ایک ایک کونا چھان مارنے کی کوشش میں لگ گئی۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو تھی جو وہ اندھیرے میں چھوڑتا تھا اس کو۔ کوئی چور دروازہ اس حویلی میں ہوگا جس کا اسے خوف تھا کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ وہ سب سمجھ رہی تھی، تبھی سب سے پہلے کچن کی جانب دوڑی۔ یہ جگہ اتنی صاف اور ایسی لگ رہی تھی جیسے کبھی ویران ہوئی ہی نہ ہو، ہمیشہ آباد ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے چونکی اور پھر کچن میں دوبارہ تلاشنے لگی۔ جس کا دروازہ بند تھا جبکہ باقی سب کمروں کے دروازے کھلے تھے۔ وہاں اعلیٰ آرائشی سامان تھا اور ہر چیز صاف ستھری، دھول مٹی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ اس کمرے کی جانب آئی تو دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ دروازہ لاک نہیں تھا لیکن دروازہ جیسے اٹکا ہوا تھا۔ وہ غصے سے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہاں یقیناً کوئی چور دروازہ ہوگا۔ تبھی وہ اسی دروازے کو کھولنے کی تگدو میں لگ گئی اور جب پورے آدھے گھنٹے کی مشقت کے بعد دروازہ ایک دم کھلا تو اندر شاید اندھیرے سے ایک دم اس کا دل کام سا اٹھ گیا۔ اتنا اندھیرا! وہ ایک قدم دور ہوئی لیکن اندر کا کوئی منظر دکھائی نہیں دے رہا تھا اور اس کے لیے یہاں سے بھاگنا بہت ضروری تھا۔ جہاں 2 قدم پیچھے لیے تھے وہیں 2 قدم آگے بڑھائے اور اس نے کانپتے ہاتھ کو دیوار پہ مارا جہاں وہ سوئچ تلاش کر رہی تھی۔ فقط ایک سوئچ وہاں سے ملا تو اس نے آن کر دیا۔ پہلی روشنی چاروں طرف پھیلی اور وحشت سے وہ پیچھے کی جانب بھاگ اٹھی۔ منہ پر ہاتھ رکھے اس سامنے بنی قبر کی جانب دیکھنے لگی۔ اسے لگا وہ پاگل ہو جائے گی۔ اس کی آواز کا گلا گھٹ گیا تھا۔ اسے لگا وہ سانسیں نہیں لے پائے گی۔ ہمیشہ سے قبروں اور مزاروں سے وہ بے حد ڈرتی تھی اور کبھی نہیں گئی تھی وہ، اور جس جگہ وہ رہتی تھی وہاں ایک قبر تھی اور وہ اسے اندھیروں میں چھوڑ کر جاتا تھا۔ بے ساختہ حلق سے چیخیں نکلی تھیں اس کے۔ وہ کچھ نہیں دیکھ سکی کہ اس قبر کے پیچھے ایک جالی کا دروازہ تھا جہاں سے تمام مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کچھ سمجھ نہیں سکی، چیختی ہوئی باہر کے دروازے کو پیٹنے لگی۔ بختیار، بختیار، مجھے نکالو یہاں سے پلیز، میری کوئی مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے بی جان، بی جان مجھے بچا لیں۔ وہ چیخنے لگی لیکن بے سود۔